الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر میں آج ہم 22واں لیکچر سمجھیں گے، سنیں گے، اور آج ہم جملہ فعلیہ کا تیسرا باب یا تیسرا پارٹ شروع کریں گے۔ جہاں تک آپ جانتے ہیں جملہ فعلیہ کے بارے میں، جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس فعل، فاعل اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ فعل فاعل کا ہونا ضروری ہے، مگر مفعول ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ ابھی تک جو جملہ فعلیہ کے بارے میں انفارمیشن ہم نے حاصل کی وہ بھی ہم جانیں گے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم فعل ماضی کے رولز پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے فعل ماضی کو شروع کیا تھا۔ فعل ماضی ایسا فعل، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا ہو۔ ایسے فعل ماضی کے کیا رولز ہیں ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے، مثالیں دیں گے قرآن کریم سے، قرآن حکیم سے، کوشش کریں گے اچھی طرح سے سمجھنے کی۔ جہاں تک جملہ فعلیہ کی بات ہے، اگر آپ اس پہ توجہ رکھیں، ایک دو ہمارے لیکچرز میں اس کے بارے میں ہم اب جان چکے ہیں۔ جملہ فعلیہ یعنی فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اور اس میں جو ترتیب ہے، سب سے پہلے فعل ہوگا، فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کی عام ترتیب میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، فعل کے بعد فاعل، فاعل کو انگریزی میں سبجیکٹ کہیں گے، یعنی فعل انجام دینے والا جو اسم ہوگا اس کو ہم فاعل کہیں گے، اور فاعل اگر اس میں ضمیر ہو، یعنی ضمیر کی شکل میں ہو، تو وہ فعل کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فعلا، فعلا کا مطلب اس نے کام کیا۔ اس فعلا میں فعل اور فاعل ایک ساتھ جمع ہے، کیونکہ اس میں جو ہوا ہے، یعنی جو ہوا ہے ضمیر، وہ فعل کے اندر ہی ہے۔ تو کبھی کبھی آپ جملہ فعلیہ ایک لفظ بھی پائیں گے، جیسے فعلا جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں فعل اور فاعل پائے جاتے ہیں۔ اور فاعل کو کیسے ہم سمجھے کہ یہ فاعل ہے؟ اگر فاعل ظاہر ہو، یعنی فعل کے اندر نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو اور یہ فعل کے بعد آتا ہے، اور فاعل کے بعد جو بھی اس جملے میں کوئی اسم پایا جاتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کو انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایسا اسم ہے جس پر وہ فعل واقع ہو، وہ مفعول کہلاتا ہے، اور یہ فاعل کے بعد آتا ہے، اور ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت رفع اور حالت نصب۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ مفعول کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز جملہ اسم میں پایا جائے تو وہ حالت نصب میں ہوگا، اور اگر اس پہ حرف جارہ استعمال ہو تو وہ جری حالت میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ پچھلے بار ہم نے کچھ مثالیں دی تھیں، ہمارا چونکہ لیکچر کا وقت 30 سے 35 منٹ کا ہوتا ہے، تو کچھ مثالیں میں نے عرض کی تھی، اس کے بعد ہمارا ڈسکنیکشن ہو گیا، اور اسی سے آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ آپ اپنی مائک کھول بھی سکتے ہیں۔ پچھلے بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ جملہ فعلیہ یا ہمارے پاس جو جملہ فعلیہ کا یا کوئی بھی جو فعل ہے اس کو آپ جب سمجھیں گے تو سب سے پہلے آپ جو ثلاثی مجرد، یعنی 3 حرفی جو ہمارے پاس مادہ ہوتا ہے، پہلے ان کے جو الفاظ آپ سمجھیں گے کہ کون کون سا حرف اس مادے میں ہے۔ اس کے بعد مادے کے بعد آپ کو وزن ڈھونڈنا پڑے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو فعل ماضی ہے اس کے 3 اوزان ہیں، یعنی وہ 3 وزنوں پہ ہیں۔ یا تو وہ فعلا ہوگا، فا کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زبر، لام کلمے پہ زبر، یا فعلا ہوگا، فا کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زیر اور لام کلمے پہ زبر، یا پھر فعلا ہوگا، فا اور لام کلمے پہ زبر اور عین کلمے پہ پیش ہوگا۔ بس یہی 3 ہمارے پاس اوزان ہیں فعل ماضی کے، اور انہی 3 اوزان پہ فعل ماضی آپ پائیں گے۔
اب ہم کچھ مثالیں دیں گے. پچھلی بار یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا. آج ہم پڑھیں گے واو جیم اور دال. یہ ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے. ان کو آپ فعلہ کے وزن پہ ڈالیے, بنے گا وجدہ. واو جیم دال, جب آپ ان کو آپ ڈالیں گے وزن پر فعلہ کے, یہ بنے گا وجدہ. وجدہ اس نے پایا, اس ایک مرد نے پایا. اور آپ کو پتا ہے جو پہلا ہمارے پاس سیگا بنتا ہے وہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب بنتا ہے. فعلا اس نے پایا. سورۃ الکہف آیت نمبر 77 اللہ فرماتا ہے وجدا. وجدا وجدا یہ دوسرا ہمارے پاس سیگا ہے گردان کا, کیونکہ پچھلی بار ہم نے گردان کو بھی جانا تھا. وجدا وجدا یعنی ان دونوں نے پایا, فیہا اسی یعنی اس میں. یہاں جو اس میں ہے یہ ہا کا تذکرہ ہے, اور یہاں اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے تو ہا کا ترجمہ ہے تو بستی کا ترجمہ ہے, علاقے کا. اور علاقہ جو ہے یا بستی جو ہے عربی میں وہ مؤنث ہے. کوئی بھی شہر کوئی بھی بستی اس کو مؤنث کے ساتھ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں. فیہا یعنی ان دونوں نے پایا اسی بستی میں. فیہا اب یہ بستی کا ذکر تو ہے نہیں, اس سے پہلے قریہ کا ذکر ہے, اور یہاں پر اس کا ضمیر آیا ہے, جیسا کہ ہم عام زبانوں میں بھی کرتے ہیں. اسم کے ساتھ آگے وہ اسم کے بجائے ہم ضمیر بھی استعمال کرتے ہیں. وجدا فیہا ان دونوں نے پائی اسی بستی میں کیا, جدارن کیا پایا, ایک دیوار. جدارن ایک دیوار, جدارن ایک دیوار. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ بتائیے وجدا, اگر آپ مائک کھولنا پسند کریں, آپ میں کوئی بھی منیر صاحب ہے یا دوسرے ساتھی ہے, وجدا بتائیے یہ کیا ہے اس میں جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ثانیہ, نہیں وہ تو تثنیہ. نہیں, ایسے مت بتائیے گا. جملہ فعلیہ کہاں ہے یہ وجدا, ایسے بتائیے یہ یہاں پر فعل اور فاعل ہے. فعل اور فاعل ہے نا, اور کون سا سیگا ہے یہ وجدا میں, کون سا سیگا ہے یہ, دوسرا سیگا ہے. سیگا کو کیا بتائیں گے آپ, تسنیہ مذکر غائب ایسے بتائیں گے آپ. یہ نہیں سیکنڈ ویکنڈ ایسا نہیں مانا جائے گا. تسنیہ مذکر غائب, میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار جب آپ گردان بنائیں گے. اب آپ ایک تو گردان سمجھے, جیسے وجدا وجدا وجدو وجدت وجدا تدتا وجدنا وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتن وجدتو وجدنا. ایک تو یہ 14 سیگے آپ بنائیں گے. اس کے علاوہ آپ اب ان کا جو سیگوں کا نام ہے نا یہ بھی آپ یاد رکھیں گے. وجدا یہ ہے تسنیہ مذکر غائب کا سیگا, ٹھیک ہے, اور فعل فاعل دونوں ہے. فیہا جدارن, اب بتائیے جدارن منیر صاحب یہ کیا ہے, جملہ فعلیہ تو ہے یہ, مگر جدارن اس جملہ فعلیہ میں کیا ہے. اسم. نہیں اسم تو ہے ہی, مگر ابھی آپ اسم کی بات چھوڑے, ابھی آپ مجھے بتائیے جملہ فعلیہ میں فعل فاعل مفعول 3 چیزیں ہم نے پڑھے نا. جی ماشاءاللہ, کون بتا رہا ہے یہ, مقبول ہے. جی شوکت صاحب. ہاں بیک گراؤنڈ نوائز جو ہے نا, کوشش کیجئے گا بیک گراؤنڈ نوائز سے ہم دور رہیں, کیونکہ ریکارڈ بھی ہوتا رہتا ہے, اور پھر باقی لوگ بھی اس کو سمجھنا مطلب پسند کریں گے. تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ لیکچر لیں تو کوشش کریں کسی ایسے جگہ لیکچر بیٹھیں جہاں پر بیک گراؤنڈ نوائز نہ ہو, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں ریکارڈ ہوتا رہتا ہے اور باقی لوگوں کے پاس بھی پہنچتا ہے. تو یدارن یہاں پر مفعول ہے. ابھی یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی. اگر آپ یعنی ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور مفعول بتایا شوکت صاحب نے. شوکت صاحب اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے, آپ ہاسپٹل میں, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور جو بھی مسئلہ ہے وہ صحیح کرے. بس میں نے ایک جنرل بات بتائی. اچھا منیر صاحب بتائیے, جدارن جو ہے یہ شوکت صاحب نے بتایا یہ مفعول ہے, اور میں بھی مانتا ہوں مفعول ہے, مگر شوکت صاحب نے اس کو مفعول کیسے جانا, آپ مجھے کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ مفعول ہے. جی منیر صاحب. میں اس پہ یہ فائل نے یہ دیکھا وجدنا نہیں ایسے مت جدارن. بتا, ایسے مت بتائیے, ایسے تو بڑا کمپلیکیٹڈ آپ کریں گے. آپ کو کیسے پتا چلے گا مفعول ہے, مفعول کی کیا نشانی ہے. مفعول کی نشانی یہ ہے نا کہ وہ نصب حالت نصب میں ہوگا. ہاں یہ منصوب بتائیے, منصوب ہے. یہ منصوب ہے, نصب میں ہے نا, حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں جب آپ دیکھیں گے, جی بہن نے بھی بتایا, حالت نصب کی وجہ سے یہ ہمارے پاس مفعول ہے. تو آپ قاعدہ یاد رکھیے گا. اچھا ضاد را اور با, اس کو فعلہ پہ ڈالیے, بنے گا ضربا. ضربا کے بہت معنی ہے, ایک معنی ہے اس نے بیان کیا.
दौराबा का एक माने है मारा, मगर दौराबा का दूसरा माने है उसने बयान किया। सूरह यासीन आयत नंबर 78 अल्लाह फरमाता है दौराबा लना मसलन, उसने बयान की, लना हमारे लिए, मसलन एक मिसाल। दौराबा यहाँ पर ये फेल फाइल है, ठीक है, यानी फाइल फेल के अंदर ही है, और मसलन जो है ये मफूल है। वनसिया, वनसिया, नसिया क्या है, नून सीन और या, ये फाइला के वजन पर है। वनसिया खल्कहू, और वो भूल गया अपनी पैदाइश को। खल्का असल में खल्को होना चाहिए ना, खल्का है, तो खल्का ये यहाँ पर इसका मफूल है, फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया। खा रा और जीन, इसको डालिए फ़ाला के वजन पे, बनेगा खराजा, वो निकला। खराजा खराजा खरजू, ये तीसरा सेगा है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, जमा मुज़क्कर गायब, ऐसे याद रखिएगा। खरजू वो निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वो थे, उलूफुन हजारों, यानी वो हजारों थे जब वो अपने घरों से निकले। खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन, ठीक है। यहां पर आपने देखा वो निकले अपने घरों से, दियारिहिम, तो यहां पर दियारिहिम इसका मफूल है, और खरजू जो है ये फेल फाइल इसके अंदर है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 243। दाल खा और लाम फ़अला के वजन पे डालिए, बनेगा दखला, वो दाखिल हुआ, ठीक है, पहला सेगा। दखला जन्नतहू, वो दाखिल हुआ अपने बाग में। जन्नत जो है, जन्नतुन, ये बाग को भी कहते हैं, और जन्नत जो क़यामत में मिलेगी इंशाअल्लाह हमें, तो वो भी जन्नत कहलाता है। जन्नत अरबी में कहते हैं ये बाग को, बाग गार्डन, उसको जन्नत कहते हैं। दखला वो दाखिल हुआ, वो एक मर्द दाखिल हुआ। जन्नतहू, जन्नता ये मंसूब है, नस्ब में है, हालत नस्ब में, तो इसका मफूल है ये। दखला जन्नतहू, वो अपने जन्नत में दाखिल हो गया, अपने बाग में दाखिल हो गया। वहुआ, और वो ज़ालिमुन ज्यादती करने वाला था, लिनफ्सिही अपनी जान पर। तो दखला जन्नतहू जो है ये फेल फाइल मफूल मिलके जुमला फेलिया, ठीक है। सूरतुल काफ आयत नंबर 35। इन तमाम चीजों का एक मतलब बैकग्राउंड है कि कौन शख्स दाखिल हो गया अपने बाग में, वो क्या ज्यादती करने वाला था। यहाँ पर क्योंकि हम तफसीर की क्लास नहीं ले रहे हैं, मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया में फेल फाइल और मफूल कैसे पाया जाता है। तो ये हमारा पिछला वाला ही दर्स था। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम कायदे पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो फेल माजी को समझने के लिए रूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल, आपको रूल वाइज याद रखना पड़ेगा, ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे और ऐसे ही आप याद रखेंगे। तो जुमला फेलिया जो हमने अब देखा, जुमला फेलिया फेल से शुरू होगा, फेल फाइल मफूल होगा, फेल फाइल भी अगर होगा वो भी जुमला फेलिया होगा। और फेल माजी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम फेल मुजारिया शुरू नहीं किया। अब हम जुमला फेलिया के कवाइद मतलब रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है जुमला फेलिया का, याद रखिएगा। जब फाइल फाइल जब इसम जाहिर हो, देखें फाइल फेल, फेल तो आप छोड़िए काम को कहते हैं, फाइल और मफूल ये दोनों अस्मा होते हैं, इसम होते हैं। और मैंने आपको बताया कि कभी कभी आप देखेंगे फेल जो है इसमें के अंदर फाइल भी होता है, जैसे दौराबा में फेल फाइल मौजूद है, जलसा वो बैठा, उसमें फेल फाइल मौजूद है। मगर कभी कभी आप देखेंगे फेल और फाइल अलग अलग होगा। तो अगर फाइल जो है अगर वो जाहिर होगा, जाहिर मिसाल के तौर पर यहां पर एक जुमला फेलिया आप देखिए, कतला मुस्लिमुन काफिरन, कतला कत्ल किया किसी एक मुसलमान ने, मुस्लिमुन काफिरन एक काफिर को। तो यहां पर जो कतला है ना, कतला यहां पर फेल है, इसका जो मफूल है मुस्लिमुन वो जाहिर है, ये वो देख रहे हैं आप, और जो इसका मफूल है जिसपे ये काम किया गया वो भी जाहिर है। अब फेल तो यहां हो गया। फाइल और मफूल को आपने कैसे जाना, इसको आपने ऐसे जाना कि फाइल जो है ये मरफू है, इन्हें रफा की हालत में है, जबकि मफूल जो है वो नस्ब की हालत में है, हालत मंसूब, ठीक है। इन्हें
میں نے اسی لیے آپ کو ابتدان بھی کہا تھا کہ یہ جو ہمارا اعراب کا ٹاپک ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اعراب کی سمجھ سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ فعل تو آپ نے سمجھ لیا الگ، فاعل اور مفعول کو کیسے آپ نے جانا، دونوں تو اسماء ہے. فاعل کو ایسے جانا کہ وہ حالت رفع میں، جبکہ مفعول کو آپ نے جانا وہ حالت نصب میں. یاد رکھیے گا جب ہمارے پاس فاعل ظاہر ہو جملہ فعلیہ میں تو فعل ہمیشہ واحد غائب استعمال ہوگا. مطلب یاد رکھیے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ 14 سیغوں میں صرف 2 سیغوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل فعل سے الگ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، مگر صرف 2 سیغوں میں. کون کون سا سیگا یاد رکھیے گا؟ پہلا سیگا اور چوتھا سیگا. مثال کے طور پر اگر ہم قتلہ کی گردان کریں گے تو قتلہ کا پہلا سیگا کیا ہے؟ قتلہ، ٹھیک ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا سیگا. پھر قتلہ قتلہ قتلو قتلت، قتلت جو چوتھا سیگا ہے جس کو ہم کہتے ہیں واحد مؤنث غائب کا سیگا. چاہے واحد مذکر غائب کا سیگا ہو چاہے واحد مؤنث غائب کا سیگا ہو، بس انہی 2 سیگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فاعل ہے وہ فعل سے باہر ہو سکتا ہے. باقی جتنے بھی 12 کے 12 سیگے آپ کے پاس ہے اس کو آپ ذہنشین کر لیجئے کہ اس میں ہمیشہ آپ فاعل کو فعل کے اندر ہی پائیں. اتنا کلیئر ہو گیا؟ اس کو میں پھر سے ریپیٹ تو نہ کروں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے. جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا کلیئر ہو گیا؟ آپ اپنی مائک کھول کے جواب دے سکتے ہیں. جو بات میں نے ظاہر کی منیر صاحب اس کو سمجھ میں یہ بات آپ کے آ گئی ہاں جو میں بالکل بالکل یعنی آپ بالکل. یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے پاس فاعل ہے کام کرنے والا، جو جس میں آپ نے دیکھا مسلمون مسلمان، یاد رکھیے گا یہ تبھی ظاہر ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ میں جب ہمارا فعل یا فرسٹ سیگا ہو یا چوتھا سیگا ہو. فرسٹ سیگا کیا ہے؟ واحد مذکر غائب، اور چوتھا سیگا کیا ہے؟ یعنی واحد مؤنث غائب. دونوں واحد ہے، ایک مذکر ایک مؤنث. انہی 2 صورتوں میں انہی 2 سیگوں میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے. باقی جتنے بھی 14 سیگے ہیں اس میں فاعل جو ہے، باقی جتنے بھی 12 سیگا 14 میں سے اس میں فاعل جو ہے فعل کے اندر ہی ہوگا. اور یہ جو فرسٹ اور چوتھا سیگا میں نے آپ کو بتایا اس میں بھی ضروری نہیں ہے، اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ فاعل باہر ہو، اس میں بھی کبھی کبھی فاعل اندر ہو سکتا ہے مگر باہر بھی ہو سکتا ہے. مگر ایک بات آپ کلیئر کر دیں، جب بھی آپ فاعل باہر دیکھیں گے تو یاد رکھیے گا اس کا جو یعنی فعل ہوگا وہ پہلا سیگا ہوگا یا چوتھا سیگا ہو. یہی ہے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ فاعل جب اسم ظاہر ہو تو وہ آپ ہمیشہ دیکھیں گے وہ واحد غائب استعمال ہوگا. فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یعنی البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا. یعنی فاعل اگر مذکر اسم ہو تو فعل بھی واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا. مثال آپ کے سامنے ہے اور میں نے آپ کو اس کو کلیئر کر کے بتایا. قتل مسلم کافرن، دیکھیں قتل کون سا سیگا ہے منیر صاحب؟ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا، کون سا سیگا ہے گردان میں؟ قتل پہلا سیگا ہے. جی بالکل یہ پہلا سیگا ہے. قتل قتل کیا، مسلم، اب آپ دیکھیں پہلا سیگا ہے تو ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہمارے پاس جو فاعل ہوگا وہ اسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی، مگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں باہر ہے. کافرن، قتل مسلم کافرن، قتل کیا کسی ایک مسلمان نے کسی ایک کافر کو. کسی ایک، کوئی ایک کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہے مسلم کافرن یہ نکرہ ہے، نکرہ میں ایک کوئی یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں. قتل مسلمان کافرن، قتل پھر سے سیگا واحد، مسلمانی قتل کیا کوئی 2 مسلمانوں نے، کافرن کسی ایک کافر کو. قتل مسلمون کافرن، قتل کیا کچھ مسلمانوں نے ایک کافر کو. ٹھیک ہے، اب تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں قتل قتل قتل، ٹھیک ہے نا. باقی ہمارا جو جس کو میں نے عرض کیا جو ہمارا فاعل ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ واحد ہو سکتا ہے، مثنیٰ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، مگر فعل جو ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا. اب یہ تو 3 مثالیں اوپر میں نے دی فرسٹ سیگے کی، اب 3 مثالیں ہم دیں گے
चौथे सेगे की, यानी वाहिद मुअन्नस गायब। कतलत मुस्लिमतुन काफिरन, कत्ल किया किसी एक मुसलमान औरत ने एक काफिर को। यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कतलत क्यों इस्तेमाल हुआ, मुनीर साहब? ये यहां पर कतलत इस्तेमाल हुआ, ये कतलत, यहां पे भी कतला ही इस्तेमाल होना चाहिए था ना, कतलत इस्तेमाल क्यों हुआ? आपके जहन में ये ये कुछ आ रहा है? मोनस ये ये मोनस मुअन्नस का सेगा मोनस है, है। बेहतरीन, क्योंकि मुस्लिमतुन है ना, इसीलिए ये कतलत है। तीसरा, इन्हें चौथा सेगा हमारे पास है। तो या तो पहला सेगा इस्तेमाल होगा, तब होगा इस्तेमाल पहला सेगा जब आपका फाइल जो है वो मुजक्कर होगा, और कतलत इस्तेमाल होता है, यानी चौथा सेगा तब इस्तेमाल होता है जब हमारा फाइल किस सूरत में होगा? मुअन्नस की सूरत। कतलत मुस्लिमतुन काफिरतन। जो आलिया बहन हमारे साथ हैं, वो ये चीज समझ रही हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कतलत जी मुस्लिमतान काफिरन, कत्ल किया दो मुसलमान औरतों ने एक काफिर को। कतलत मुस्लिमातुन काफिरन, कत्ल किया कुछ मुसलमान औरतों ने एक काफिर को। अब ये तो आपके सामने मैंने मिसाल दी, बाकी जितने भी हमारे पास यानी कतला और कतलत के अलावा, जैसे कतला, कतलू, है ना, कतलता, कतलना, कतलता, कतलतुमा, कतलतुम, कतलते, कतलतुमा, कतलतुन्ना, कतलतु, कतलना, ये जो बाकी 12 सेगे हैं, उसमें आप देखेंगे, उसमें उसी के अंदर, फेल के अंदर ही फाइल होगा। फाइल उस वक्त आप बाहर नहीं देखेंगे, जाहिर नहीं देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। आप आपके सामने है सौद, दाल और कौफ, मादे के 3 हरूफ, इनको आप डालिए फ़अला के वजन पर, तो क्या बनेगा? ये सदका, सदका, उसने सच कहा। वाव, आइन और दाल, मादे के हरूफ, फ़अला के वजन पे डालिए, बनेगा वादा, उसने वादा किया। ठीक है, ये दो हमारे पास अफाल है। सूरह यासीन आयत नंबर 52, अल्लाह फरमाता है हादा, ये तो माँ वो चीज है, हादा माँ, ये तो वो चीज है। वअदर रहमानु, वादा पहला सेगा, और पहला सेगा होगा तो आपके पास चॉइस है कि हमारे पास ये जो फाइल जाहिर भी होगा या उसके अंदर भी होगा, मगर आपने देखा वअदर रहमानु, यहां पर जो अर रहमानु है ये जाहिर है, ये वादा के अंदर नहीं है। और आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि ये यहां पर फाइल है, मफूल नहीं है? जी बहन आलिया, आप ये कैसे बता सकते हैं कि यहां पर ये फाइल है, मफूल नहीं है? आपको कैसे पता चलेगा कि क्योंकि ये जी जी रफा माशाल्लाह, में है। ये रफा में है, बेहतरीन। वअदर रहमानु, ये रफा में है, कि रफा में जो होगा उसके बाद फेल के बाद, एक तो ये हमें पता चला कि फेल चूंकि पहला सेगा है, वाहिद मुजक्कर गायब, और उसके बाद जो हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया कि पहला सेगा चौथा सेगा, उसमें आप यानी फाइल को जाहिर देखेंगे तो फाइल जाहिर है। और ये फाइल कैसे पता चला? क्योंकि ये रफा की हालत में है। अगर ये नस्ब की हालत में होता तो ये रफा, यानी हमारे पास फाइल नहीं बल्कि मफूल होता। हादा मा वअदर रहमानु, ये तो वो चीज है जिसका वादा किया रहमान ने। वअदर रहमानु, इन्हें वादा किया रहमान ने। कयामत में जब अल्लाह तबारक ताला कयामत जाहिर करेंगे, और काफिर और मुशरिक और जो मुनकरीन हक है, वो जब ये देखेंगे तो उनको बताया जाएगा हादा मा वअदर रहमानु, ये तो वो चीज है जिसका वादा किया रहमान ने। वअदर रहमानु, वादा किया रहमान ने, फेल और फाइल, व और सदक़ल मुरसलून, सदक़ल यानी सदका, और सच कहा रसूलों ने। इन्हें वादा तो अल्लाह ने किया, मगर आपके सामने, हमारे सामने रसूलों ने इन्हें सच कहा, रसूलों ने हम तक बात पहुंचाई तो उन्होंने सच कहा। सदका अल मुरसलून, तो सदका अल मुरसलून, सदका फेल, अल मुरसलून फाइल। ठीक है, मुरसलून, अगर मुरसलीना होता तो ये मफूल हो सकता है। और हमने ये बता दिया कि फाइल होता है जो हमारे रफा में होता है, और मफूल होता है जो नस्ब में होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 22, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं सदक़ल्लाहु, यहां पर ऊपर वाला सदका फिर अल्लाहु, पहला सेगा है, यानी वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा,
اور اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، اور رسولہ، اور اس کے رسول نے۔ اور یاد رکھیے گا کہ رسول جو ہے یہ بھی فائل ہے، ٹھیک ہے، اللہ بھی فائل ہے، رسول بھی فائل ہے، تو فائل ایک سے زائد بھی ہو سکتے کیونکہ واو جو بیچ میں ہے یہ حرف عطف ہے، اور عطف اپنے معطوف کو مل کے ایک ہی معنی دیتا ہے، انہیں پچھلا اور آگے ایک ساتھ ملاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے واو عطف کو، اور میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا۔ تو پہلا قاعدہ ہمیں یہ یاد رہ گیا جملہ فعلیہ کا کہ ہمارے پاس جو فعل ہے 14 سیگوں میں صرف 2 سیگے ایسے ہیں فعل کے، پہلا اور چوتھا، یعنی واحد، مذکر اور مؤنث غائب۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے، ظاہر مطلب وہ آپ دکھ سکتا ہے، غائب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، مگر باقی جو 12 سیگے ہیں اس میں فعل فاعل کے اندر، یعنی فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اب دوسرا قاعدہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر ہمارے پاس اگر فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہو، جمع مکسر یعنی ایسا جمع جس میں کسر ہے، ٹھیک ہے، قصر ہے، قصر مطلب غلطی ہے، یعنی جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد کے پورے الفاظ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے پاس جمع مکسر مگر وہ بھی غیر عاقل، غیر عاقل آپ کو پتا ہے کہ عربی میں یا قرآن میں عاقل صرف جن، انسان اور فرشتے ہیں۔ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو غیر عاقل کہتے ہیں۔ فاعل اگر یعنی جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل جو ہے واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث۔ مثال آپ کے سامنے دیں گے تو کلیئر ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے ذال، ہا اور با، یہ مادہ ہے، اس کو آپ فعالہ کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا ذہبا۔ ذہبا مطلب جانا، وہ ایک مرد گیا یا وہ ایک مذکر گیا۔ ذہبا جمل، چلا گیا کوئی ایک اونٹ، کوئی ایک اونٹ، جمل یہاں پر نکرہ ہے تو چلا گیا کوئی ایک اونٹ، آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ ذہبا جملان، چلے گئے کوئی 2 اونٹ، جملان 2۔ اس کے بعد پھر سے ذہبہ ہونا چاہیے، مگر ذہبہ کے بجائے یہاں پر چونکہ یہ غیر عاقل جمع مکسر ہے، جمل جو ہے اس کا جو یعنی جمع ہے، جمل تو واحد ہے، اس کا جو جمع ہے وہ ہے جمال، جمل ایک اونٹ، جمال بہت سارے اونٹ۔ اب آپ دیکھیں جمل جو ہے اس کا جب ہم یعنی جمع کرتے ہیں، یہ واحد کو جمع بناتے ہیں، تو یہ جو جمع یہاں پر ہے یہ غیر عاقل ہے، ایک تو غیر عاقل ہے اور یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کیونکہ جیم میم لام کے بیچ میں الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غیر مکسر ہے۔ تو اگر جمع مکسر وہ بھی غیر عاقل کا ہوگا تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ فعل جو ہے واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا، مذکر نہیں، مؤنث استعمال ہوگا۔ حالانکہ اونٹ ہے، اونٹ کا تو مذکر آنا چاہیے نا، اونٹنی تو ہم بتا نہیں رہے، ہم اونٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مگر رول یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جمع مکسر غیر عاقل ہو تو فعل جو ہے ہمارے پاس مذکر کے بجائے واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ذہب جمل، ذہب جمال، مگر جو ہی یہ جمع آ گیا ہم نے ذہب کے بجائے ذہبت پڑھا، ذہبت جمال، چلے گئے کچھ اونٹ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے اس کی مثال دیں گے، ہا با تا، آپ کے سامنے ہے مادہ، اس کو فعیلہ کے وزن پہ ڈالیے، بنے گا حبطا، حبطا وہ ضائع ہو گیا، حبطا وہ ضائع ہو گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، عمل ان کی جمع ہے اعمال، اعمال بھی غیر عاقل ہے، جمع مکسر غیر عاقل، کیونکہ عمل واحد، اس کا جو جمع بنتا ہے وہ یعنی جمع مکسر بنتا ہے، عمل اعمال مکسر ہے نا۔ اب جب اعمال ہو گیا، اگر اس کے پہلے ہم فعل لائیں گے تو واحد نہیں مطلب واحد مذکر نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث لائیں گے۔ تو حبطہ
हबिता, हबितू, हबितत, चौथा सेगा, हबितत अमालुहुम, जाया हो गए उनके अमाल फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। व और उलाइका, वो है यानी वो सब है, अस्हाब नारी, आग वाले, हुम, और हैं उसी में, फीहा, उसी में, खालिदूना, हमेशा रहने वाले। तो यहाँ पर जो पहला आपने याद रखा, ये हबिता के बजाय हबितत क्यों आ गया? हालांकि अमल जो है, अमल ये मुजक्कर माना जाता है, तो यहाँ पर मुअन्नस का ये सेगा क्यों इस्तेमाल हुआ? इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि रूल हमने बताया कि अगर आपके पास जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो जो फेल है वो वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होगा। और मिसाल आपके सामने क्लियर। एक और मिसाल, नून दाद जीम, फाइला के वाजन पे डालिए, बनेगा नादीजा, नादीजा वो जल गया, नादीजा वो जल गया। सूरह निसा आयत नंबर 56, अल्लाह फरमाता है नादीजत जुलूदुहुम, जलदुन यानी स्किन, जलद की जो जमा है वो है जुलूद, ये भी जमा मुकस्सर है। हालांकि जलद जो है या जिल्द जो है, जिसको हम उर्दू में जिल्द कहते हैं, स्किन, ये मुजक्कर माना जाता है। तो हिसाबन तो मुजक्कर वाला हमारे पास फेल इस्तेमाल होना चाहिए ना, मगर जब हम जमा इस्तेमाल कर रहे हैं जलदुन का, वो है जुलूदुन, ये हमारे पास जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में कौन सा इस्म लाया? पहला नहीं बल्कि चौथा, क्योंकि रूल हमारे पास है, फाइल अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो फेल जो है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल गायर इस्तेमाल होगा, न कि वाहिद मुजक्कर। तो इसीलिए नदिजत जुलूदुहुम, जल गई उनकी खालें, नदिजत जुलूदुहुम। तीसरी मिसाल, ता कौफ लाम मादा, फाउला के वजन पे डालिए, बनेगा तकुला, वो भारी हुआ, वजनी हुआ। अलकारिया, सूरतुल अलकारिया आयत नंबर 6 और 7, फअम्मा मन, पस रहा वो शख्स, तकुलत मवाजीनुहु, भारी हो गए जिसके तराजू, तकुला तकुला तकुलत, तकुला तकुला तकुलत तकुलता, यानी तकुलत है, तीसरा से चौथा सेगा है ये, तकुला तकुला तकुलू तकुलत, चौथा सेगा। यहाँ पे भी मवाजीन, मवाजीन है ना, यानी ये हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर तकुला जो है, तकुला हमारे पास तकुलत की वजह से इस्तेमाल हुआ, ये चौथा सेगा आ गया, क्योंकि मवाजीन आ गया। मवाजीन भी इन्हें जो तराजू जिसको हम कहते हैं मौजिन, उसकी जमा है। और मवाजीन जो है ये भी हमारे पास जमा गैर मुकस्सर गैर आकिल, यानी जमा मुकस्सर गैर आकिल है। तो जमा मुकस्सर गैर आकिल होने की वजह से हमारे पास जो फेल का सेगा इस्तेमाल हुआ वो चौथा सेगा इस्तेमाल हुआ। तो सकुलत मवाजीनुहु, यानी पस रहा वो शख्स, भारी हो गए जिसके तराजू, मवाजीनुहु, फहुआ, तो वो हो गया, फी ईशतिर रादिया, मन पसंद जिंदगी में। यानी जिस शख्स के आमाल कयामत में वजनी होंगे, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि कयामत में आमाल जो है ना, हमारे नेकिया, उनको गिना नहीं जाएगा, उनको तोला जाएगा, बराबर हमारी मीज़ान जमा होगी। तो अल्लाह फरमाता है कि बस जिस शख्स के आमाल मवाजीन हो, उसके वजनी हो गए तराजू में, फहुआ, तो वो शख्स फी ईशत रादिया, अपनी मनपसंद जिंदगी में होगा। यानी जन्नत जो है ना वो मनपसंद जिंदगी है, जो चाहे करे। तो यहाँ पर उस चीज का तज़किरा है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि ये जो कायदा नंबर 2 ये क्लियर हो गया, जो हमारे साथ आप शामिल हैं, आप मुनीर साहब, ये क्लियर हो गया? थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया इसमें कि हम बोलते हैं यहाँ पे फाइल अगर जमा मुकस्सर गैरकुल हो, जी अगर जब हमने यहाँ पे लिखा हबितत आमालहुम, ठीक है। आमाल, अमाल, ये तो फाइल नहीं ना है, अमल, ये और अमल है, अमल मीन्स वो फेल है, नहीं नहीं, ये फाइल है ना। नहीं कि फाइल। देखिए अमलुन है ना, आप उस तरह जैसे आप उर्दू में इसका तर्जुमा कर रहे हैं, वो समझ में आए या ना आए वो अलग चीज है। आप देखिए अमलुन जो है, ये हालत रफा है, नस्ब है, या जर है? अमलुन है, नसब, नस्ब है। अमलुन, अमलुन, ये रफा है, तो रफा में जो मरफू, होता है वो क्या होता है? फाइल। तो बस मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं ना।
ابھی کبھی کبھی آپ ترجمے میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو نہیں، اصل میں عمل جو ہے نا، عمل ہمارے پاس فاعل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے پتا چلا؟ جب بھی آپ دیکھیں گے حالت رفع میں جو ہمارے پاس اسم ہوگا وہ فاعل ہوگا، اگر وہ حالت نصب میں ہوگا تو وہ مفعول ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جملے میں اردو کی طرف آپ جب اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ فاعل نہیں مفعول ہے، مگر اسی لیے ہم نے اس کنفیوژن کو کلیئر کر دیا کہ آپ عربی کی طرح اس کو سمجھیے کہ اگر یہ رفع میں ہوگا تو وہ فاعل ہوگا، اور اگر یہ نصب میں ہوگا تو مفعول ہوگا۔ اسی لیے عمل کی جو جمع ہے وہ ہے اعمال، اعمال، اور یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ آئی تھنک میں نے کلیئر کر دیا، کوئی اور کنفیوژن؟ ہمارے پاس عابد صاحب، عابد صاحب آپ کو کوئی سوال تو نہیں؟ اتنا کلیئر ہو گیا جو آج ہم نے پڑھا؟ جی جی یہاں تک کلیئر ہے۔ یعنی یہ آج کا جو آج کا ہی نہیں، اب جو آنے والے ٹاپکس ہوں گے نا اسی طرح کے ہوں گے، رولز ہوں گے، رولز کو آپ یاد رکھیں گے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک رول کے ساتھ قرآن کے ساتھ اس کی موازنت کروں، اسی لیے میں نے قرآن سے ہی آپ کو مثالیں دی۔ جی شکریہ تانترے صاحب، آپ نے بھی لکھا، اور جو بہن چونکہ شاید واپس جوائن ہو چکی ہے، آپ بتائیں آپ کو یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اتنا کلیئر ہو گیا جو آج ہم نے رول پڑھا؟ اچھا جی، چلیں رول کلیئر ہو گیا تو آج ہم، مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ایک اور مجھے ارادہ تھا کہ تیسرا رول بھی آپ کو پڑھاؤ، مگر مجھے وقت دکھ رہا ہے کہ 1.5 منٹ ہی ہے، اس میں جلدی ہو جائے گی، تو آج کا ہم لیکچر ہی اینڈ کر دیتے ہیں۔ تو بس 1 منٹ میں جلدی سے آپ کو میں بتاؤں کہ آج ہم نے 2 رول پڑھے۔ پہلا رول ہم نے جملہ فعلیہ کا یہ پڑھا، کیونکہ فعل ماضی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ جو آپ کا فاعل ہے اس کو ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ فعل سے باہر دیکھ سکتے ہیں، اسی صورت میں جب آپ کا یعنی سیگا جو ہے، فعل کا سیگا یا تو پہلی نمبر والا ہوگا یا چوتھی نمبر والا ہوگا، دونوں غائب کے سیگے ہیں، ایک غائب مذکر ہے، دوسرا غائب یعنی مؤنث ہے۔ بس یہی آپ یاد رکھیے گا، یہ ہم نے قانون پڑھا۔ باقی جتنے بھی ہمارے پاس 12 سیگے ہیں اس میں فعل کے اندر ہی فاعل اویلیبل ہوگا۔ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اگر ہمارے پاس فاعل جمع مکسر غیر عاقل ہوگا تو اس وقت آپ فعل واحد مؤنث غائب دیکھیں گے، ہم اس وقت جنڈر کا لحاظ نہیں رکھیں گے کہ ہمارے پاس فاعل تو مذکر ہے، آپ نے واحد مؤنث غائب کیوں نہ ہے، یہ ایک ہمارا قاعدہ ہے۔ قرآن سے ہماری اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کو میں تھوڑا سا آپ کو اب انہیں ایگزام دوں گا، کچھ مشق دوں گا واٹس ایپ میں انشاءاللہ آج سے، اس کو آپ دیکھیے گا اور اس کو آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔